اس وقت پاکستان کے معروف صحافی و تجزیہ کار منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ منیف فاروق صاحب یہ بتائیے گا کیا اس سے کیا نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا گرینڈ الائنس پہلے تو بن پائے گا، اور اگر بن گیا ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کو کون بیٹھتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ بہت شکریہ عادل صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں گرینڈ الائنس اسی صورت میں اس کا کوئی وزن ہو سکتا ہے اگر اس میں باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ ہوں اور مکمل حمایت دیں اس گرینڈ الائنس کو، اور اس کی قیادت بھی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بے شک ایک بہت مضبوط جماعت ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی اتنا ٹاورنگ فگر ہے نہیں جو ان کی جماعت کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے یا اپوزیشن کی ایک موومنٹ کو لیڈ کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ سٹیچر ہے کہ وہ جس بھی الائنس کے سربراہ ہوں گے اس کی ایک اہمیت ہوگی، اور گورنمنٹ بھی اس سے انگیج کرنے میں شاید کین ہوگی کہ ان سے بات چیت کی جائے یا گفتگو کی جائے۔ لیکن گفتگو کی حد تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس الائنس کا بھی کوئی مستقبل اتنا تابناک نظر نہیں آتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ الائنس اتنا مضبوط ہوگا۔ اچھا تو لیکن اس میں منیف صاحب ایک سوال ہے، بلکہ اس کو آپ تجزیہ بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ گرینڈ الائنس ویسے تو پاکستان میں جی ایسے الائنسز جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے حکومت کو گھر بھجوانے۔ عادل صاحب، جو میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں کہ یہ الائنسز، میں شاید اس سے اگری کروں گا، اس طرح کا الائنس حکومت کو گھر تو نہیں بھجوا سکتا، کیونکہ گھر بھجوانے کے لیے جو اس چیز میں، جو اس پورے معاملے میں جو ایک فورس درکار ہے وہ اس الائنس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس الائنس کے پاس وہ طاقت ہے جس کی بیسس پر حکومت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکومت اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف لفاظی کے اندر نہیں بلکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ نظام بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور اس نظام نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، اور بہت ساری کنٹریبیوشنز آئی ہیں اس کے اندر۔ لہٰذا مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ اتنا بڑا ہو سکتا ہے جو کہ اس حکومت کو گھر بھیج دے، یا یہ موومنٹ کوئی اتنی بڑی موومنٹ بن سکتی ہے جو حکومت کو مشکل میں ڈال سکے۔ اچھا، اس میں منیب صاحب اسے آپ سوال سمجھ لیں، تجزیہ سمجھ لیں، لیکن آج تک ایسے جو الائنسز بنتے ہیں وہ تب تک حکومت کو نہیں گرا سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو، اور اوبویسلی ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور آئین کے تحت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، لیکن بالفرض اگر یہ الائنس بن جاتا ہے اور حکومت گھر چلی جاتی ہے، اس کا بینیفیشری جو ہے وہ تو اوبویسلی عمران خان صاحب ہوں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیم ٹرف پر، سیم پچ پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف کھیلتے ہیں کے پی میں۔ تو مولانا صاحب کتنا ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ اس کو ایسے لیڈ کریں گے کہ گورنمنٹ کو گھر بھجوا دیا جائے؟ دیکھیے، مولانا صاحب کا جو جہاں میں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے الائنس مضبوط ہوگا، وہاں ان کا ایک فنڈامنٹل پرابلم بھی ہے جو میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ وہ یہ کہ مولانا صاحب کے نزدیک تو پورے ملک کا الیکشن دھاندلی زدہ ہے۔ وہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اسی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو مین ایشو تو وہیں پر آ گیا، کیونکہ مولانا صاحب کے نزدیک تو تحریک انصاف کو 2024 کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر بھی جتوایا گیا اور ان کی حکومت بنوائی گئی۔ یہ کس سکیم کے تحت تھا، کیا ہوا، اس پہ مولانا صاحب کئی دفعہ ڈیلیبریٹ کر چکے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں مجھے تو فرینکلی نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز بن جائے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے مولانا صاحب اب ان کا پوزیشن وہی ہے جو تحریک انصاف کی ہے، لہٰذا وہ چاہیں گے کہ وہ اس موومنٹ کو لیڈ کرے۔ کیونکہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، میں دوبارہ کہوں گا، اکٹھے بیٹھ بھی جائیں، جلسہ بھی کر لیں، چلے دھرنا بھی دے دیں، لانگ مارچ بھی کر لیں، حکومت نہیں گرے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہیے۔ اچھا، اور اس میں اگر بالفرض مولانا صاحب، تو کل حافظ عبداللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے ٹی او آرز ہوں گے، اور جب تک ان پر تحریک انصاف ایگری نہیں کرے گی تو ہم لیڈ نہیں کریں گے۔ ان کا مطلب دبے الفاظ میں یہی تھا کہ وہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ایسے میں اگر
مولانا صاحب نہیں آتے ان کے ساتھ اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اس پوری موومنٹ کو، تحریک انصاف ساتھ ہو، پھر آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈ بھی کرتے ہیں تو بہت بہت احترام کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک قابل احترام شخصیت ہے، لیکن ان کا سٹیچر کوئی ایسا تو نہیں ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہے اور وہ پی ایم ایل این کے مرہون منت سابق وزیر اعظم تھے، باوقار شخصیت ہے، صاف ستھری شخصیت ہے، بہت اس کا احترام اپنی جگہ. لیکن ایک سیاسی سٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. سیاسی سٹینڈنگ تو ان کی نہیں ہے پی ایم ایل این کے بغیر. ابھی تک تو انہوں نے ثابت نہیں کی کہ وہ پی ایم ایل این کے بغیر بھی سیاسی طور پر بہت مضبوط ہے، یا ان کے پاس کوئی گروپ آف پیپل ہے جو ان کے ساتھ اتنے ایم این ایز یا اتنے ایم پی ایز ان کے ساتھ شامل ہیں. فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر شاہد خاقان عباسی صاحب اس معاملے کو لیڈ بھی کرتے ہیں تو بصد احترام وہ بھی میں سمجھتا ہوں نیکسٹ ٹو نتھنگ ہی ہوگا فار جسے کہتے ہیں پروموشن کے لیے یا اوور آل کے لیے، کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک سابق ایک وزیر اعظم ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی جگہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بارنگ دیٹ امپیکٹ فل چیز نہیں بنے گی. میں نہیں سمجھتا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر اس الائنس کو لیڈ بھی کریں تو اتنی سب کچھ ہوگا کہ وہ سب کو مجبور کر دیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بات کرے یا سب کچھ کرے. ہاں، گورنمنٹ شاید کسی سٹیج پہ کرے اور شاید تھوڑی سی انکمفرٹیبل بھی ہوں خود خاقان عباسی صاحب بھی یا گورنمنٹ بھی، کہ ان سے آپس میں بات کرنی پڑ رہی ہے، آپس میں ونس دے ور آل کولیگز. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر عباسی صاحب بھی بن جاتے ہیں تو حکومت تو نہیں گرے گی. اور ایسے میں منیب فاروق صاحب، پیپلز پارٹی کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خاموشی ہے، وہ ناراض بھی ہیں حکومت سے، اور لیکن حکومت کو وہ گرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن آپ کو کیا یہ حکومت اسی طرح سٹیبل چلتے نظر آ رہی ہے، یا آگے جا کر، کیونکہ کلیدی کردار اگر حکومت کسی نے گرانی ہے، کوئی جماعت گرا سکتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ دیکھیے، یہ حکومت جس طرح سے بنی ہے عادل ساجد صاحب، میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں. اس حکومت کے یا اس نظام کے کچھ سگنیٹریز ہیں. ان میں سے ایک سگنیٹری ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، اور ایک سگنیٹری ہیں جناب آصف زرداری صاحب. دونوں قداور شخصیات ہیں. آصف زرداری صاحب اس وقت صدر مملکت ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی پنجاب حکومت ہے اور بھائی کی وفاقی حکومت ہے. تو اگر اس پورے معاملے کے اندر تمام تر ان کے گلے شکوے پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کی اپنی جگہ، لیکن زرداری صاحب ضامن بھی ہیں بہت سی چیزوں کے، وہ اس نظام کو اس طرح سے گرنے نہیں دیں گے. اور آصف زرداری صاحب بالکل کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی یا فور دیٹ میٹر جو فیوچر ہے آصف زرداری صاحب کی اپنی آگی جنریشن کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ کا ہے. نیچرلی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے وزراء اعظم بنے، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی فالنگ آؤٹ ہو اس طریقے کی کہ کوئی ان کے جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں وہ جیپرڈائز ہو.